بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا منشا، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ اپنے عہد کے جو نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات ہیں، ان کے اوپر پیدا ہونے والے سوالات کو ایک نئے زاویے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ بہت شکریہ امانت صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے وقت دیا۔ میری معاونت کریں گے جناب شارق رسول صاحب۔ شارق بھائی، آپ کے پاس بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں اور ہوپس ہو کہ آج بھی ہم ایک اچھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن لے کے چلیں گے۔ امانت صاحب، اپنے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ ہم پچھلے پروگرام میں، سابقہ جو پروگرام تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اور ہم پہنچ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، اور اب وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ یوسف ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی بدلہ یہ چیز نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم نے شروع کرنا تھا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سے آگے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، اور اس کے بعد بھائیوں نے آپ کی برتری کو تسلیم کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے اور ہم خطا کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد جو یہ مکالمہ ہوتا ہے اور بہت اچھے ماحول میں آپ اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دیتے ہیں، یعنی اپنی شرٹ دیتے ہیں، کرتا دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو لے کر تم جاؤ، اذهبوا بقمیصی، اور جا کر یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر رکھ دو، تو اس سے ان کی بینائی، یعنی وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سورۃ یوسف میں یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر قمیص کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا مقام وہ ہے کہ وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، کہ وہ حضرت یعقوب کے پاس بھائی آتے ہیں اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر قمیص پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لے کر آتے ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب زلیخا بھاگتی ہے تو آپ دروازے تک پہنچتے ہیں، تو وہ پیچھے سے جب آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، اور وہاں پر وہ شخص کے جو موجود تھا، یعنی جب یہ ہنگامہ ہوا، یہ مسئلہ پیدا ہوا، تو پھر اس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ بھئی اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف قصوروار، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر وہ خاتون جھوٹی ہے، وہ قصوروار ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر قمیص کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قمیص لے کر جاؤ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ بھی قمیص پر ہی جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب بھی اپنی قمیص بھیجی تھی۔ اب یہاں پر قمیص سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو شرٹ انسان پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، اس کو قمیص کہا جاتا ہے۔ ایک اس سے مراد یہ استعارہ بھی ہے حکومت کی طرف، اقتدار کی طرف اور غلبہ کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تاکہ میرے والد کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ بھئی یوسف برسر اقتدار ہے، وہ حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے کہ اگر بھائی جا کر کہتے اور باپ کو جا کر بتاتے کہ بھئی یوسف حکمران بن گیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ نہ مانتے، لیکن یہ ایک یقین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو بھیجا۔ اس لیے کہ جب ہم اسلامی لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قمیص واقعی اقتدار اور خلافت کا کنایہ ہے، اس کا استعارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی ہمیں ایسی بات ملتی ہے کہ جہاں پہ مثال کے طور پر رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی جاتی ہے کہ آپ سے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں قمیص اللہ پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم نہ اتارنا۔ اب اس قمیص سے مراد کیا ہے؟ وہ خلافت ہے، وہ اقتدار ہے
کہ جو لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ کو خلافت پہ بٹھایا تھا، اقتدار پر۔ تو یہاں پر یہ ایک استعارہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ قمیص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی وہ بھیجی گئی، یعنی حضرت یوسف نے بھیجی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ میریکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے میریکل اور معجزات رونما ہوتے رہے، ظاہر ہوتے رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو دوسری صورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس قمیص بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ چلا ولما فاصلت العیر تو قال ابوہم انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بھئی یہ یعقوب جو ان سے ہیں یہ تفندون یعنی خبتی ہو گئے ہیں یا ان سٹھیا گئے ہیں کہ بھئی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں خوشبو پا رہا ہوں۔ اب وہی رد عمل تھا کہ جو ہمیشہ بھائیوں نے دیا تھا پہلے بھی، اب وہ جو پوتے پڑپوتے یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک اسی پرانی ہی محبت میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہاں پر دلال کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں، خبت بھی بعد لوگوں نے ترجمہ کیا، یا شدید محبت میں مبتلا ہیں کہ آپ کو ہر وقت یوسف ہی کا خیال آتا ہے، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے یوسف کی خوشبو آتی۔ اب وہ جو فلما ان جاء البشیر قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ بشارت دینے والا آ گیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر وہ قمیض القاہ علی وجہی آپ کے چہرے پر جب ڈالی تو فرتد بصیرہ، تو آپ بصیرت والے ہو گئے، یعنی آنکھوں والے ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ اب یہاں پر وہی دو معنی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب قمیض پیش کی گئی، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا برسر اقتدار ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے، معجزے کی صورت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ، آپ کی نظر جو کمزور ہو گئی رونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، جیسے قرآن پاک نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ حزن کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو اگر ایسی صورت بھی تھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیص کا یہ معجزہ ہو کہ آپ کی جو نگاہ کی نظر کی کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی ہو۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف قمیض نہیں دی تھی بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ واتونی بِأَهْلِكُمْ اجمعین، کہ تم اپنے سب کے سب جو تمہارے گھر والے خاندان ہیں تم ان کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب قمیض پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین بھی ہو گیا، اب اس کے بعد پھر پورا خاندان پھر چلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یعنی حضرت یعقوب اور فیملی کو بلا لیا اپنے پاس۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ فلما داخلوا علی یوسف آویٰ الیہ، کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس ٹھہرنے کی جگہ بھی عطا کی، جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ تو انشاءاللہ تم امن والے ہوگے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی بھی آ جاتے ہیں اور والدین بھی، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں، اور باقی خاندان کے افراد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے روایات کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پوتے بھی تھے اور اس وقت آپ کے پڑپوتے بھی تھے، اور یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، کہ آپ کے جو والد تھے، والدہ اور والد، ان کو تو تخت پر آپ نے بٹھا لیا، بلند کر لیا اپنے ساتھ۔ اب جو وہ ستاروں کی جو بات ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر وہ سجدے کی حالت میں جھک گئے۔ یہاں پر میں یہ بیان کرتا چلوں کہ سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ زمین پر وہ جھک گئے، انہوں نے اپنی جبینوں کو زمین پر لگا دیا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرما برداری کا انداز تھا، چونکہ پہلے بھائیوں نے یوسف کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب یہ صورتحال بن گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حکمران بنے، ان کے پاس اقتدار اور طاقت آ گئی، تو بھائیوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یعنی ہم اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ سبمیشن کا اظہار کیا، اپنے آپ کو فرما برداری میں لے آئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے
کہ ایک اللہ کے پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اقتدار کو، حکومت کو، سطوت کو، سلطنت اور ریاست کو کبھی اپنی کامیابی یا اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں قرار دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر بالکل یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، یہ فرمایا۔ پہلا احسان کیا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ دوسرا احسان یہ کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، کہ یہ کیا کہ اللہ نے احسان کہ بھئی آپ لوگوں کو ایک دیہات سے، گاؤں سے یعنی کنعان سے اللہ تعالیٰ لایا اور تمہیں یہاں میرے ساتھ ملا دیا، بعد اس کے کہ شیطان نے ہمارے درمیان نفرت کو پیدا کر دیا تھا، یعنی علیحدگی کر دی تھی۔ اب یہاں پر شیطان کا ذکر ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بار بار اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ مجھے عطا کیا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے صاحب، ایک بہت اچھا واقعہ چل رہا تھا اور اب یہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آپ آغاز کیجئے گا، دوبارہ سے ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ہم سورہ یوسف پہ بات کر رہے تھے اور قصہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ امانا صاحب پلیز آپ نے گفتگو کا جہاں پہ اختتام کیا تھا وہاں سے اسٹارٹ کیجیے گا۔ اب اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے والدین اور آپ کے بھائی اور بھائیوں کے آگے بچے سب کے سب جب جمع ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ اے میرے رب کہ تو نے مجھے ملک عطا کیا اور تو نے مجھے تعویل الاحادیث سکھائے، یعنی یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری ہی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے ملک بھی دیا اور تو نے مجھے تعویل الاحادیث یعنی باتوں کی حقیقت، مسائل کی اور معاملات کی حقیقت بھی تو نے مجھے سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اگر تو موت جب دے تو اس حالت میں دے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے تو صالحین کے ساتھ جوڑ دے، صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ختم ہو جاتی ہے اور یہ قصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کیا یہاں پہ آ کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ ناظرین فوراً ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور جب وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، کہ جب یہ لوگ جمع تھے اور آپس میں مشورے کر رہے تھے اور چال بازیاں اس وقت بنا رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یعنی آپ سورۃ یوسف کے شروع کو دیکھیے تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصہ یوسف سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ وہ کنعان سے مصر کیسے آئے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اس سے واقف کرایا۔ اب یہاں پہ اس بات کو بیان کیا کہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بیٹھ کر سازشیں بنا رہے تھے، پروگرام بنا رہے تھے کہ کنویں میں ڈالیں اس کو یا ہم اس کو قتل کر دیں، تو اے نبی جب یہ بیٹھ کر پروگرام بنا رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ حریص ہیں، یعنی حریص سے مراد یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے اور شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہو جائیں، تو یہ ایمان نہیں لا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک ضد ہے، ان کے اندر ایک تعصب ہے، ان کے اندر کفر ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اچھائی کی طرف، ایمان کی طرف یہ نہیں آ رہے۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ وما تسألهم علیہ من اجر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی تبلیغ ہے، دعوت ہے، کوئی بلانا ہے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، اس پر کوئی آپ ان سے کوئی لالچ رکھتے ہیں اور آپ ان سے کوئی معاوضہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سب کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جس کا پیغام آپ ان لوگوں تک
پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد رسول اللہ کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جس کے ساتھ انشاءاللہ ہم سورۃ یوسف کو مکمل کر لیں گے، کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ مانا صاحب، اور قصہ یوسف جو ہے نا وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے۔ حسب سابق کچھ سوالات ہیں میرے پاس، آپ کی گفتگو سے ہی میں نے وہ سوالات لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اب گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور اسی قمیص کی بنیاد پہ استدلال یہ کیا جاتا ہے غلاف کعبہ ہے، درباروں سے تبرکات لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے ہاں جو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور پھر وہ اس کی تاثیر کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہاں اس چیز کی تاثیر ہے۔ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اب دیکھیں قمیص جو یوسف ہے وہ بھی تو اسی طرح سے معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے خرافات بہت زیادہ پھیلتی ہیں، بہت زیادہ تویز دھاگے اور اس طرح سے چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ ایون لوگ مٹی کو وہ مقدس مان لیتے ہیں، ایون اس طرح کے دھاگوں کو، چھلوں کو اور اس طرح سے چیزوں کو۔ سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے، قرآن کا نقطہ نظر اس چیز کے بارے میں کیا ہے؟ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ استدلال وہ قمیص سے لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ مقام ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے جی بالکل، کہ جو حضرت یعقوب کی طرف بھیجی گئی، اور جیسے کہ بطور معجزہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہمیں اثر نظر آتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب میں لوگوں کی کسی نہ کسی شخصیت سے ایک عقیدت، ایک وارفتگی، ایک محبت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کی جو چیز ہوتی ہے استعمال میں آئی ہوئی، کوئی قمیص ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی جبہ ہے، کوئی دستار ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس سے بھی ایک فطری طور پر ایک لگاؤ اور ایک محبت کا تعلق انسان کا ہوتا ہے۔ اس پر تو اسلام نے کوئی پابندی بھی ایسی کوئی نہیں لگائی کہ بھئی واضح بات ہے کہ یہ انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ والدین ہوتے ہیں تو اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو آپ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی برکت ہے کیونکہ یہ میرے والد صاحب کی قمیص ہے، یا ان کے جوتے ہیں، یا ان کی ٹوپی ہے، یا کوئی چیز ہے، تو ایک تعلق انسان اپنا محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عقیدت کی حد تک اور محبت کی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، لیکن اس کو عقیدہ بنا کر آگے چلنا، کہ یہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، قمیص ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ ہمارے لیے کوئی شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یا ہمارے لیے کوئی صحت کا طریقہ ہے یا ذریعہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس انداز سے سوچنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ میں ایڈ کرتا جاؤں، لوگ غلاف کعبہ وہاں سے پھاڑ لیتے ہیں، کوئی ایک دھاگا کوئی وہاں سے توڑ لیا اور اس طرح سے معاملات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا کہ وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اس کو قبر میں رکھ لیا، اس کو اپنے کفن کے اندر رکھ لیا، اس کو گھر میں لٹکا لیا۔ دیکھیے، اصل جو چیز ہے نا، قرآن پاک نے جس پر فوکس کیا، توجہ ہماری دلوائی ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ صحیح ہے۔ آپ صحیح احادیث بھی پڑھ کر دیکھ لیں نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل قبیلہ کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قریش والو، ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے روز لوگ آئیں تو وہ ایمان اور عمل لے کر آئیں، اعمال صالحہ لے کر آئیں، اور تم قیامت کے دن آؤ تو صرف ایک نسبت اور ایک تعلق لے کر آؤ۔ تو آپ نے صحیح احادیث میں آپ نے اپنے گھر والوں کو، آپ نے بنات کو، اپنے دوسرے جو رشتہ دار ہیں، سب کو آپ نے اس بارے میں خبردار کیا تھا۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ایمان کو عمل صالح سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کو اکٹھے بیان کیا اور یہی بنیادی چیز ہے، یہی بنیاد ہے۔ صحیح۔ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو آپ ایک فضیلت کے درجے میں رکھ لیتے ہیں، ایک اضافی طور پر آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کلی طور پر اپنی طرف سے نجات کا کوئی اور ذریعہ تخلیق کر کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھ لینا کہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ہمارے ایک اپنے پیدا کردہ عقائد ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کا کوئی قرآن کے ساتھ اور خدا رسول کی تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کر دیا۔ دوسرا، اچھا ایک چیز جو ہے نا، میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، تو
ایک میرے سامنے ایک سینٹینس آیا کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو تو مصر سے وہ چلی ہے قمیص اور وہاں سے آ گئی ہے، لیکن اب کنعان تھا نا ان کا علاقہ، کنعان سے ایسے کوئی 2 4 5 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں کے اندر حضرت یوسف موجود ہیں، اور وہاں سے وہ جا رہے ہیں بازار میں اور بک رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں ہوا. تو اگر وہ یہی بات ہے تو معجزہ وہاں پہ کیوں نہیں ہوا، یہاں پہ کیوں ہو گیا؟ دیکھیے نبی اس سے یہ بلکہ ہماری بات زیادہ اس سے مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی جو کر کے دکھاتا ہے، جو معجزہ رونما ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے. یعنی پیغمبر کا، نبی کا کوئی اپنا فعل نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. جہاں چاہتا ہے وہ واضح کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، جہاں پر وہ نہیں چاہتا تو وہ وہاں پر نہیں دکھاتا. اس کی حکمت یہ تھی کہ یوسف ان سارے مراحل سے گزرے اور گزر کر پھر اس مقام اور مرتبے تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہ جو قمیص کی خوشبو یا ریح جسے قرآن پاک نے کہا وہ آپ تک پہنچی، آپ نے کہا میں محسوس کرتا ہوں. تو یہ بات اللہ کی پھر مشیت تھی، اس کا ارادہ تھا کہ اب یہ موقع، یہ وقت آ گیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پتہ ہے، جو علم ہے، وہ یعقوب تک پہنچا دیا جائے. دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم سوچیں نا تو پھر تو زندگی بہت جلدی لپٹ جاتی ہے. لپیٹ کر آپ ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ جو مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں آئے، تو آپ کہیں گے کہ وہ جو آخر میں ہوا وہ پہلے کیوں نہ ہو گیا. تو یہ معاملہ یعنی حکمت کے تحت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے. کچھ مقصود یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ قائم ہو، ایک ریاست قائم ہو. مقصود یہ ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت ملے، ان کی اصلاح ہو، ان کی تربیت ہو، تزکیہ ہو. یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں نا جن کو پیش نظر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام کو اور حکمت کے تحت سب کچھ لے کر چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا تھا نا، جو خواب 20-23 سال بعد وہ سچ ہوا ہے، وہ پہلے دن ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا کہ کوئی نشانی نظر آتی اور سارے بھائی طائب ہو جاتے. ایک نقطہ جو بات میں بھول گیا اپنے گفتگو میں، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ اپنے والد سے کہا تھا جب وہ تخت پر آ کر بیٹھ گئے کہ یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خواب اس وقت دیکھا تھا بچپن میں، اس کی تعبیر یہ ہے. اچھا، ایک تعبیر بھی ہے، اور یہاں تک جو پہنچے وہ تعبیر الاحادیث کا دوسرا معنی، یعنی جو مسائل اور معاملات کی حقیقت ہے وہ آپ، یہ بھی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید سوالات لیتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، ہم سوالات ہمارے صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے. ہمارے صاحب، اچھا میں ایک سوال بہت اہم جس کو میں سمجھ رہا ہوں، خاص طور پہ میں اس پہ خود بھی سوچتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، ڈیفرنٹ کریکٹرز ہیں، ہم گائے بگائے اس پہ بات کر رہے آ رہے ہیں، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، اور اسی طریقے سے پھر ایک بادشاہ کا کریکٹر ہے، پھر ایک خاتون کا کریکٹر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. آخر میں باپ کا جو کریکٹر ہے وہ ہمارے سامنے ایک نئی شکل میں آتا ہے کہ جب بھائی باپ کے سامنے، وہی بھائی جو قمیص پہلے لے کے گئے تھے کہ یہ یوسف کی پھٹی قمیص ہے، خون لگا ہوا ہے، وہی بھائی سلامت قمیص لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی قمیص ہے. اب یہاں پہ ایک شخص، باپ وہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے دو ڈیفرنٹ کہانیاں، جو ڈیفرنٹ باتیں آ رہی ہیں. ایک چیز یہ. دوسرا، بھائی شرمندگی سے یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، آپ نے بیان کیا دعا کیجئے گا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ دیکھو تم نے کیا کیا، اب یہ خدا نے واضح کر دیا اور یہ چیزیں. آپ نے کہا کہ چلے میں دعا کروں گا، ٹھیک ہے. ایک تو اس پہ بات کیجئے گا کہ یہ باپ کا کریکٹر آج کے معاشرے میں، ایک باپ جو ہے نا وہ اس کریکٹر سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، باپ کا کریکٹر تو ایک بڑی بات ہے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا یہاں پر بیان ہے. ویسے بھی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ آگے چلتے ہیں، آپ ماضی کی باتوں کو نہیں کھولتے، نہیں لاتے سامنے. اگر انسان، وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو حافظہ چھینی جائے تو اچھا ہوتا ہے. ورنہ ماضی جو ہے، آپ دیکھیے کوئی ایک دکھ بھی انسان کو، کتنے دکھ ہمیں ملے ماضی میں، اگر آج بھی یاد ہوں تو میرے خیال ہے انسان کی زندگی اجیرن اور عذاب بن جائے کہ انسان یاد کرتا رہے اپنے ماضی کی باتوں کو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو آپ نے کہا، یہ ایک تو پیغمبرانہ کردار ہے، اس کی
اعلیٰ ظرفی ہے اس کردار کی، ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کا سکون عطا کر دیا، ان کو یوسف دے دیا، اور بنیامین ان کو مل گئے، اور یعنی جن سے جدائی ہوئی تھی اور جن کی یاد میں آپ روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اشکو بسی وحزنی اللہ، تو یہ آپ بولتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو جب آپ کو یہ سب کچھ مل گیا تو اب وہ جو غم تھے جو بھائیوں سے بیٹوں سے ملے تھے، وہ پھر اتنی بڑی یہ خوشی تھی، اس کے سامنے ویسے بھی اب ان غموں کی اور ان دکھوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی تھی، اور یہ سب تھا بھی ماضی، گزر گیا۔ اب آگے کا جو معاملہ تھا کہ وہ یوسف مل گئے، بنیامین مل گئے، پھر یہ کہ وہ اقتدار میں ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اب ان کے پاس وہ جا رہے ہیں، تو اب ایسے موقعوں پر ویسے بھی جب خوشی کا موقع ہو نا تو پھر خوشی کو ہی انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہی لوگ مسئلے کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے کی جو خوشی ہوتی ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو موقع آپ کو اچھا ملتا ہے اس کو آپ انجوائے کیجئے اور اچھے طریقے سے آپ آگے بڑھیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو خدا نے آپ کو خوشی کا موقع دیا ہے اس پہ خوش ہوئیے، پرانی باتیں جو ہے نا اس کو جانے دیجیے۔ اچھا، آخری سوال، اس جو ہمارا درس تھا آج کا، اس کے آخر میں یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب پری ڈیٹرمن ہے یہ چیز کہ یہ نہیں لانے والے ہیں، اب کہ پھر ان کا اختیار کہاں گیا ایک انسان کا؟ جب خدا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر قیامت کے دن ان سے کس بات کا جواب لیا جائے گا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال فرمایا نا، لیکن یہاں پر کوئی نومینیٹ تو نہیں کیے نا لوگ کہ بھئی یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ نہیں لائے گا، یہ تو نہیں کہا نا، بالکل اکثر کا لفظ بولا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس صورت کے نزول کے پیچھے ہیں، جیسے قرآن پاک نے سائل کا لفظ، یعنی اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے، پوچھنے والے۔ اب سائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو طالب حق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو کویسچن جسٹ فار کویسچن ہوتا ہے، آبجیکشن فار جسٹ فار آبجیکشن۔ ہاں ٹھیک، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات کو سمجھا جائے اور اس کو پھر اختیار کیا جائے اور اس کو لے کر چلا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ جو قرآن پاک نے جن کو اکثر کہا ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ صرف سوالات کرنے کے لیے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نبوت کو جانچنے کے لیے تھے کہ آیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ ان کا خیال چونکہ ان کا ایمان نعوذ باللہ وہی تھا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کا پھر جو رویہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ بھئی اگر محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ کنعان سے کیسے آپ یہ مصر میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی ساری فیملی بنی اسرائیل کیسے آئے، تو یہ جب سوال کیا جائے گا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں پوری کی پوری صورت نازل کر دی۔ اب وہ واضح بات ہے کہ اس کے باوجود بھی اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ ایمان لائیں، یہ اس لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ بات کو زیادہ الجھایا جائے اور بڑھایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ تحریف کا لفظ ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی تحریف کی گئی۔ اچھا، تحریف کی تعریف میں علماء نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال پہ سوال اس طرح کرتے چلے جاؤ کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ بالکل ہی بیک گراؤنڈ میں چلا جائے، اس سے وہ بالکل ہی یعنی کہ اس طریقے سے بات کو بگاڑتے چلے جاؤ۔ تو وہ ان کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، وہ در حقیقت یہ تھا کہ وہ بات سمجھنے کے بجائے اور ایمان لانے کے لیے، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق بھی تو آئے نا آپ کے پاس، انہوں نے آ کر آپ سے سوال کیا، پوچھا۔ دیگر صحابہ، بہت سے ایسے صحابہ آپ کو ملیں گے، حضرت عبداللہ بن سلام کو آپ دیکھ لیں، اور کئی صحابہ کہ جو انہوں نے پوچھا، دل کا اطمینان ہوا، سوال کا جواب مل گیا، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ وہ جو تیاری کر کے اسی کام کے لیے جاتا ہے کہ میں اس کو ستاؤں، تنگ کروں، یا میں مزید سوالات پیدا کر کے بات کو الجھاتا چلا جاؤں، وہ انداز اصل میں ان کا تھا،
قرآن پاک نے پھر ایسے لوگوں کو فوکس کر کے کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ مان صاحب۔ سورہ یوسف کا جو قصہ ہے وقت اختتام کو پہنچا ہمارا، میرے خیال میں ایک پروگرام مزید اور ہوگا سورہ یوسف کے اوپر، ہم اس پہ کریں گے، ابھی ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے 2 پروگرام بن جائیں گے، ابھی 2 پروگرام بن جائیں گے، ایک تو ہم مماثلت پہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، چلیں وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے سسپینس چھوڑتے ہیں کہ وہ آگے کون سا پروگرام ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا جو دوسرا اور آخری حصہ ہے ہم اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شارق رسول صاحب۔ شارق، آپ کے پاس سوالات ہوں گے، آپ ہمارے صاحب کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیے گا تاکہ ہم ان کے جوابات ایک نئے زاویے سے جان سکیں۔ جی ضرور، پہلے تو بہت شکریہ مجھے سوالات کا موقع دینے کے لیے۔ اچھا، ہمارے ہاں آج کل ایک بحث رائج ہے کہ امام غزالی نے فلسفے کو اور ریاضی کو شیطانی عمل کہا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں سائنسی ترقی کی اور عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، تو اسلام میں کیوں اتنا ریگریسو رجحان ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ آج کل یہ بحث ہمارے ہاں ہو رہی ہے، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا کہ امام غزالی نے کہا کہ ریاضی یا فلسفہ یعنی شیطانی عمل ہے، جی، یہ جملہ تو مجھے امام غزالی کی کسی کتاب میں نہیں ملا۔ میں نے بہت ہی اس کو تلاش بھی کیا ہے، اچھا، اور یہ آج کی بحث نہیں ہے، بہت پرانی بحث، سالہ سال سے یہ ہمارے ہاں یہ بحث چل رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جملہ ہے یہ امام غزالی نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات میں خاص طور پہ یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ علم کی دنیا میں نقد ہوتا ہے، اچھا، یعنی تنقید کی جاتی ہے، جی، جائزہ لیا جاتا ہے، کرٹیک جس کو کہتے ہیں ہم۔ کرٹیک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی حقیقت کو جیسے وہ ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، یہ کرٹیک ہوتی ہے۔ تو علم کی دنیا میں کرٹیک ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، نقد ہوتا ہے، اور تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے۔ امام غزالی ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو، امام غزالی کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے، ہم ان کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ خود امام غزالی نے بھی اپنے سے پہلوؤں پر اور اپنے دور کے جو ہم عصر لوگ تھے ان پر بھی تنقید کی ہے امام غزالی نے، مثلا امام حنیفہ پر بھی تنقید کی ہے انہوں نے، اور دیگر ائمہ پر، فلاسفر پر۔ آپ دیکھیے کہ امام غزالی نے ابن سینا کو اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ابن رشد وغیرہ کو کی تکفیر تک کی ہے انہوں نے، امام غزالی نے۔ اب اصل جو مسئلہ ہے نا امام غزالی کے حوالے سے، میں یہ گزارش کروں گا کہ امام غزالی نے فلسفے کو کہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ المنقذ من الضلال جو امام غزالی کی کتاب ہے، یا مقاصد الفلاسفہ ہے، یا تحافت الفلاسفہ ہے، جس کا جواب ابن رشد نے تحافت التحافہ کی صورت میں دیا تھا، تو امام غزالی نے یہ کہا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک علم جو ہے نا اٹ سیلف، وہ اس کے 2 پہلو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جائز استعمال ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ موبائل ہمارے پاس ہے، اس کا جائز استعمال بھی ہے، اس کا ناجائز، اٹ سیلف ایک چیز ہے۔ امام غزالی نے اگر تنقید کی ہے فلسفے پر یا اس کے کسی پہلو پر، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ تحافت الفلاسفہ میں ہی جو تنقید 20 مسئلے جو بیان کیے، ان میں سے 3 مسئلے ہیں کہ جن میں انہوں نے تکفیر کی ہے، ان کی ابن سینا کی اور ابن رشد کی۔ تکفیر مطلب؟ تکفیر سے مطلب کافر قرار دیا، کہا ان کو۔ یعنی ایک مسئلہ جو ان سا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کائنات ہے، یہ جہان ہے، حدوث عالم جس کو کہتے ہیں، قدوم عالم، یعنی یہ عالم قدیم ہے، اس پر بحث کی ہے، کیونکہ امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جہان ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ قدیم سے مراد یہ ہے کہ یہ بنایا نہیں گیا، یہ ایسا ہی تھا، بنا ہوا تھا۔ یہ ایک نقطہ، خیر اس پر پھر لمبی بحث ہے، ابن سینا نے اس پر کی ہے۔ تو دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ خدا کی ذات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہے کہ بھی کلی علم ہے خدا کا، یا جزیات کا بھی علم خدا کو حاصل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو امام غزالی نے وہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اب اصل میں امام غزالی جب ریاضی کو یا فلسفہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلو کے جو منفی اس کے پیدا ہوئے، مثال کے طور پر ریاضی کو غلط استعمال کیا گیا، جیسے جو ستاروں کا علم ہوتا ہے اس کے حوالے سے
جیسے ستارہ پرستی کہتے ہیں اس میں استعمال کیا گیا، یا جوے بازی یا اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان میں ریاضی کو استعمال کیا گیا، تو اس حوالے سے تنقید کی۔ ورنہ ریاضی ہو اس کو تو امام غزالی نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، ہاں وہ اس کا سیکھنا، یعنی فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ یہ فرض ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ ضرور اس کی مہارت حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اصل جگہ ہے جس پر امام غزالی پہ تنقید ہونی چاہیے، ہمارے جو اہل علم ہیں شاید اس جگہ پر تنقید کرنے کے بجائے وہ دوسری ایسی باتوں کو لے لیتے ہیں کہ جس سے ان کا اپنا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ امام غزالی نے فلسفہ پہ یا ریاضی پہ اس طرح تنقید نہیں کی۔ جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کی بنیاد پر اگر ہم کسی چیز کی خرابی پر بات کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہم اس کے مخالف ہوں گے، ہم اصل میں اس کے نیگیٹو جو پہلو ہوں گے ہم اس کو اجاگر کریں گے۔ اس علم کی کلی طور پہ تو امام غزالی نے اصل میں یہ کام کیا کہ جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ ایک بحث چھڑی ہے، اور دونوں طرف جو معاملہ ہے دونوں ایک دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، دوسرا دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بالکل امپارشل ہو کر، نیوٹرل ہو کر ہم چیز کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، پھر ہم اس پر بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ شارق مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ پھر اپنا سوال رکھیے گا۔ ناظرین کرام ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم سوالات کا سلسلہ جو ہے نا وہ لے کے چل رہے تھے۔ شارق آپ پلیز اپنا سوال کیجیے۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ امام غزالی نے فلسفے کو یا ریاضی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس کے ایک اسپیکٹ کو نشانہ بنایا تنقید کا، لیکن لوگ جو ہیں وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ جب وہ آج ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ لٹرلی اس کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسفے کو حرام کہا گیا ہے، ریاضی کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ وہ اتنے سمجھدار نہیں کہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر پائیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ امام غزالی جو تھے وہ امام تھے، چاہے پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ رسپانسبل تھے کہ وہ اگر یہ بات کر رہے تھے تو کلیئرلی سمجھاتے، تاکہ آج جو ایک فلسفے اور تعلیم کے اوپر اتنا برا اثر آ رہا ہے لوگوں کی اسلامی ذہنیت کا، وہ نہ آج کریٹ ہوتا تھا۔ کہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل جو بات ہے نا وہ دیکھیے کہ امام غزالی نے ایک بات نہیں لکھی نا، اب احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے وہ باقاعدہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے ان کا، پھر انہوں نے خود ہی اس کی تلخیص بھی امام غزالی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی، جیسے میں نے ابھی آپ کو نام لے کر میں نے آپ کو بتایا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جس کیفیت میں اور جس حالت میں، اور عالم اسلام جس حالت اور جس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پختہ تر کر دو اسے مزاج خانقاہی میں اسے، تو پھر وہ چیزیں جو راس آتی ہیں، جو پسند آتی ہیں اپنی سوچ، اپنے حالات اور اپنی ذہنیت کے مطابق، پھر لوگ اس کو اچک لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ امام غزالی کے بعد بھی سلسلہ فلسفے کا، سائنس کا یہ چلتا رہا اور کئی سو سال تک یہ معاملہ رہا۔ پر وہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے لوگ نہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر اشاعرہ سے تعلق تھا، اشعری تھے امام غزالی، اور جو حنفی ہیں وہ ماتریدی اور معتزلہ بھی ہیں، لیکن اسی اسکول آف تھاٹ سے کہہ لیجئے، یا اسی طرح جو کسی نہ کسی فکر سے تعلق رکھنے والے تھے لوگ، یا کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ یا کسی علم کلام کی جو شاخ ہے اس سے تعلق رکھنے والے تھے لوگ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال امام غزالی کے کہنے پر یا یہ لکھنے پر یا کچھ اس طرح لوگوں میں تاثر جانے پر ایسا نہیں تھا کہ فوراً ہی سٹاپ لگ گیا کہ چونکہ امام غزالی صاحب نے اب فرما دیا تو لہٰذا اب سائنس میں ترقی نہیں کرنی، ہم نے فلسفہ کو نہیں پڑھنا، فلسفہ حرام ہو گیا، کچھ نہیں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، کئی سو سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آپ اصل میں جو ہماری سوسائٹی نا، ہمارا معاشرہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر علم کا زوال ہے۔ مسلمانوں میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہے علمی زوال۔ ہم لوگ بات پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ایون کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ صرف امام غزالی کو کوٹ کریں گے، امام ابو حنیفہ کو کوٹ کریں گے، اس کے علاوہ دیگر ائمہ کو کوٹ کریں گے، لیکن ان کی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت ہونا، قابلیت ہونا، ان کو سمجھنا، ان ابحاث کو سمجھنا کہ وہ بحثیں کیا تھیں، وہ موضوعات کیا تھے، وہ مسائل کیا تھے، اس پر پورا گرپ رکھنا، یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو اس وقت زوال کی صورت ہے، اب جو بھی میڈیا پر بیٹھے گا اور جو بھی
یوٹیوب چینل پر بیٹھے گا ہم یہی خیال کریں گے یہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے. اب ہمارے ہاں اس طرح کی ویڈیوز جب سامنے آتی ہیں کہ کوئی کسی حوالے سے سائنس پر تنقید کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی حوالے سے تنقید کر رہا ہوتا ہے, اس سے بہت سے اشکالات جیسے اب آپ بیان کر رہے ہیں نوجوان ہیں, واقعی یہ ابہام اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا دائرہ ہے, یعنی فلسفہ ہے, سائنس ہے, مذہب ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے. اور اس دائرے کو اور اس کی جورسڈکشن کو اگر سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طرح کے جو تنقیدات ہیں اور اس طرح کے جو تضادات ہیں یہ پھر نہیں پیدا ہوتے. ہمارے علماء اکثر طور پر چونکہ جو ہم چینلز پر دیکھتے ہیں اور جو ہمارے علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں اکثر طور پر کچھ اس کو زیادہ بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ اس صورت میں پھر ایک معاشرے میں تھوڑی سی بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے, اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص سوچ کے لوگوں کو سپورٹ بھی اس سے ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ مذہب جون سا ہے یہ اس کی یہ حالت ہے کہ یہ تو توہمات کا مرکہ ہے, اس میں تو کوئی ایسی عقل کی بات نہیں ہے. تو اس کو چونکہ سپورٹ ہوتی ہے پھر زیادہ سے زیادہ اس چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. ورنہ عالم اسلام میں اور ایون کہ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ بہت اچھے طریقے سے وہ ان بحثوں کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. شارق آپ پلیز اگر کوئی سوال مزید ہے تو. سوال میں پہلے میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ علماء جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے, پر مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہہ کے میں اینڈ کروں گا اپنا سوال کہ جو امام غزالی ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ کافر بھی کہا یعنی کہ ابن سینا کو, ابن رشد کو, اور وہ رسپانسبل تھے. تو میرے خیال میں شروعات وہاں سے ہو چکی تھی. ہمارے علماء کی اس میں اتنی غلطی نہیں ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں خود اس کی بات کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام غزالی کے مقابل بھی علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے امام غزالی کی اس پر گرفت کی ہے کہ انہوں نے فتویٰ کیوں لگایا. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن سینا کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور ان ابحاث کو پڑھیں آپ جو میں نے ابھی ذکر کی ہے, اب صرف ابن سینا نہیں ابن تیمیہ بھی حدوث عالم کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اب ابن سینا کی اس بحث کو اگر آپ پڑھیں, مثال کے طور پر ان کی کتاب الہیات شفا, ان کی کتاب اس کے علاوہ دیگر کتب ہیں, اگر مطالعہ کریں وہ اتنے اچھے طریقے سے وجود باری تعالیٰ پر بحث کرتے ہیں, خدا کے علم پر بات کرتے ہیں. ایون ہاں تیسرا مسئلہ جو میں بھول گیا اس وقت بریک سے پہلے, ایک مسئلہ میں نے حدوث عالم کا ذکر کیا, دوسرا میں نے اللہ کے علم کی بات کی تھی, تیسرا مسئلہ تھا حشر اجساد کا, یعنی کہ آیا کہ قیامت کے دن ہم انہی جسموں کے ساتھ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. ابن سینا کہتے ہیں کہ مجھے یعنی عقلی طور پر میرا اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن نقلی طور پر چونکہ قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا تو لہٰذا میرا اس پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہم انہی جسموں کے ساتھ اٹھیں گے جیسے قرآن نے بیان کیا. یہ تین مسئلے تھے, امام غزالی نے اس پر فتویٰ لگایا. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں جا کر ابن سینا کو اور ابن رشد کو, معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بنیاد پر امام غزالی نے ان پر فتویٰ لگایا وہ بات ان کے یہاں ہے ہی نہیں, اور جو وہ توجیہ اس کی کر دیتے ہیں اس کے بعد تو ویسے بھی یہ صورت نہیں رہتی. علماء نے امام غزالی پر بھی نقد کیا ہے, ان کے نظریات پر بھی بات کی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات کو پڑھا جاتا ہے چونکہ امام غزالی کا ایک قد کاٹ ہے ان کا, تو ان کی بات کو زیادہ لیا گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے مقابل بھی کام ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے امام غزالی پر گرفت نہ کی ہو, کام رک نہیں گیا. مطلب فلسفہ اور اس طرح کی ابحاث چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ. لیکن میں بات کیونکہ معاشرے کی کر رہا ہوں, مختصر کیجیے گا بعد میں سوسائٹی کی کر رہا ہوں, اس لیے اگر ہم امام غزالی کو ہٹا بھی دیں تو ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو فلسفے کو عمومی طور پر حرام کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں کیونکہ ہم نے کھل کر سوچنا ہوتا ہے, کھل کر تنقید کرنی ہوتی ہے, تو خدا کے وجود پر بھی کھل کر سوال کرنے ہوتے ہیں فلسفے میں, تو اس لیے فلسفے کو حرام کہا جاتا ہے. لیکن اگر خدا کا وجود واقعی میں ہے تو ہمارے سوال کرنے سے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, تو پھر کیوں فلسفے کو حرام کہا جاتا ہے؟ دیکھیے فلسفے کو حرام, میں نے وہی عرض کیا نا کہ کسی وقت کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کا غلبہ ہے. جی, زوال پذیر معاشروں میں یا زوال شدہ معاشروں میں جو تقلید ہوتی ہے نا, اسے ایک نجات کا راستہ خیال کر لیا جاتا ہے. اسی طرح جو کلامی مسائل ہیں, ان کلامی مسائل میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو مزید پڑھنے کی, ان کو سمجھنے کی اور ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں اس سے گمراہی پھیلے گی, لوگ جو ہیں سوالات اٹھائیں گے. یہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے. لیکن میں بذات خود اس کے خلاف ہوں, اس کا مخالف ہوں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. یہاں تک کہ امام غزالی کی آپ جانتے ہیں کہ ہم کتاب ایک اردو میں ٹرانسلیٹ اپنے ادارے کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، المستصفیٰ من علم الاصول، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی نے فقہ میں بھی منطق لے آئے. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ فقہ میں بھی منطق ہے، اور پھر خود المستصفیٰ میں بھی اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی انسان کو ایک عام شخص بھی ہے، اس کو بھی اپنی حد تک مسئلے کو سمجھنا چاہیے، یعنی اس کو کبھی بھی اندھی تقلید کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ خود المستصفیٰ من علم الاصول میں امام غزالی اس بات کو بیان کرتے ہیں. دیکھیے یہ علم کی دنیا ہے، آپ تنقید کیجئے، یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. علماء کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہیں اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتے لیکن مسائل بڑے بڑے ڈسکس کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بس خاموشی کے ساتھ اسی میں عافیت ہے کہ جو آپ کو پڑھایا سمجھایا گیا ہے آپ اسی کو اختیار کریں اور اسی پر ہی آپ چلتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ وانس صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے چیزوں کو ڈسکس کیا. بہت شکریہ شارق آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے، سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.